حجر بن عدی، اللہ اکبر، حجر بن عدی عاشق امام علی ہیں، حجر بن عدی۔ اسد الغابہ کے مصنف نے بڑے خوبصورت انداز میں حجر بن عدی کا تذکرہ کیا ہے، جس پر ناسبیوں کے جو آج کل کے موجود ان کا دفاع کرنے والے شیخ تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا ان کو باغی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب پڑھیں جو انہوں نے لکھی ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی مخالفت میں ان کو جواب دیتے ہوئے، اس میں کس طرح سے حقائق کو تروڑ موڑ کے پیش کیا ہے۔ وہ آپ جب کتاب پڑھیں گے تقی عثمانی کی، آپ کو لگے گا کہ باغیوں کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، سارا قصور معاذ اللہ مولا علی کے جانثاروں کا رہا۔ یعنی جو باغی ہیں، جن کے بارے میں صحیح روایات ہیں صحیح مسلم میں کہ ان کے امیر تک وہ صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کو کہتے تھے کہ تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے ہو، گویا کہ ایک طرح سے مطالبہ کرتے تھے، استفہام انکاری تھا، کیوں نہیں کرتے ہو یہ کام تمہیں کیا چیز روکتی ہے۔ وہ امیر اور سارے نیچے، حتیٰ کہ جو مغیرہ بن شعبہ ہے ان کے بارے میں بھی ہے، لیکن انہوں نے سارا کا سارا الزام حجر بن عدی کے اوپر ڈالا، باغی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حجر بن عدی کو، اور ترجموں میں خیانت کی ہے، ڈنڈیاں ماری ہیں۔ جہاں پر یعنی کنکری پھینکنے کی بات ہوتی تھی تو انہوں نے شیخ تقی نے کیا کیا ہے، اس کو پتھر برسانے، پتھر، گویا کہ ان کے پاس اس زمانے میں یہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں کہ بمباری کی، یعنی اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں شیخ تقی عثمانی صاحب، تحریف کرتے ہیں نا، یہ ان کا تو کام یہی ہے۔ تو حجر بن عدی کا تذکرہ، اور پہلے تو ان کی صحابیت کا انکار کیا شیخ تقی نے اپنی کتاب میں، اور پھر سارے کے سارے الزامات وہ حجر بن عدی کے اوپر لگائے، اور دوسری طرف سے جو باغی تھے، ان کے جو لوگ تھے، ان کو بالکل کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کا جواب جسٹس غلام علی نے بڑے بہترین انداز میں دیا ہے، اور اس کتاب کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے، خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ، جسٹس ریٹائر غلام ملک علی، تو اس کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اچھا، یہ حجر بن عدی کے بارے میں ابن الاسیر جزری رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ حجر بن عدی ابن معاویہ ابن جبل ابن عدی ابن ربیعہ ابن معاویہ اکرمین ابن حارث، اچھا یہ سلسلہ نسب ہے، یہ حجر الخیر کے نام سے مشہور تھے، خیر کا پتھر، حجر الخیر، بیٹے ہیں ادبر کے۔ ان کے والد عدی کو ادبر اس سبب سے کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ بھاگے جا رہے تھے، ان کے سر میں کسی نے نیزہ مار دیا، اس وجہ سے ان کو لوگ ادبر کہنے لگے۔ والد کا نام ان کا عدی ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں یہ اور ان کے بھائی ہانی حاضر ہوئے تھے، اور جنگ قادسیہ میں شریک تھے، فضلائے صحابہ میں تھے۔ ابن الاسیر جزری یہ کیا لکھتے ہیں؟ فضلائے صحابہ۔ اور شیخ تقی کیا لکھتے ہیں؟ صحابیت میں اختلاف فلاں فلانے کا، یعنی ماننے پر اگر یہ آتے ہیں تو طلقاء کی مذمت میں آئی ہوئی روایتوں کو بھی فضیلت بناتے ہیں، اور اگر نہ ماننے پہ بھی آئے تو مولا علی اور ان کے جو اصحاب کے جو فضائل ہیں اس سے بھی آنکھیں چھپا لیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے حدیث الثقلین کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں، بالکل خاموش، پوری ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ ان سے پوچھیں حدیث الثقلین کا مطلب کیا ہے، زبانیں خاموش، بند، چپ، کچھ نہیں بولنا اس کے اوپر، مسجدیں خالی، ممبر خالی، کوئی واعظ نہیں، کسی واعظ میں حدیث الثقلین کا ذکر نہیں، کہانیاں سناتے رہیں گے لوگوں کو ادھر سے ادھر کی، اکابرین کی کہانیاں کہ جی دارالعلوم دیوبند میں خواب دیکھا، یہ تک کہانیاں ان لوگوں نے، ان کے اکابرین نے بیان کی ہے کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے تو اردو بول رہے تھے، تو کہا کہ آپ نے یا رسول اللہ آپ تو عربی اردو کہاں سیکھی؟ تو فرمایا کہ جب سے دیوبند والوں کے ساتھ تعلق ہوا ہے معاذ اللہ تو اردو سیکھ لیے۔ یہ ان لوگوں کی کہانیاں آپ جب ان کو سنیں گے تو آپ لوگوں کے دلوں میں آج کل اسلام کے بارے میں کیوں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ اپنے اکابرین کو پیغمبروں سے بھی زیادہ مرتبہ دیتے ہیں، لیکن جہاں پر مولا علی کا ذکر آئے گا، تذکرہ آئے گا اصحاب امام علی کا، ان کو باغی کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے شیخ تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، شیخ تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے۔ اچھا، حجر الخیر کے نام سے مشہور ہیں، بیٹے ہیں ادبر، یہ بتا دیا میں نے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلائے صحابہ میں سے تھے. جنگ صفین میں قبیلہ کندہ کے سپہ سالار تھے اور نہروان میں لشکر کے میسرہ پر تھے اور جنگ جمل میں بھی امام علی کے ساتھ تھے. مشاہیر صحابہ میں سے ہیں, مشاہیر یعنی اکابرین صحابہ یعنی چوٹی کے اصحاب میں سے ہیں یہ. جب زیاد عراق کا حاکم ہوا اور اس نے سختی کی, ان کو شہید کیا گیا معاویہ کے زمانے میں. ان کا قصور کیا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا, لعنت کیا کرتا تھا. مغیرہ بن شعبہ یہ ان پہ تنقید کرتے تھے. تو اس جرم کے اندر پھر زیاد کا جب دور آیا تو زیاد ان کو ڈراتا دمکاتا تھا. انہوں نے ایک موقع کے اوپر وہاں مسجد میں, چونکہ مسجدوں میں اس وقت تو سنگی مرمر اور ٹائل لگے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل کے ہمارے ہاں ناسبیوں کی مسجدوں میں, تو کچی جسے زمین تھی, کنکریاں اٹھائیں اور اس کے اوپر پھینک دی. اس جرم میں اس نے پکڑ لیا اور 14 افراد کے ہمراہ معاویہ نے کہا کہ میری طرف بھیجو. پہلے خط لکھا اس نے, معاویہ نے کہا کہ میری طرف بھیجو اور یہ بھیجا گیا. 6 افراد ان میں سے چھوڑ دیے گئے, 8 افراد کو مرج عذرا کے مقام کے اوپر ہاتھ باندھ کے ان کو جو ہے شہید کیا گیا. اس طرح ہاتھ یوں اس طرح پیچھے ہاتھ باندھ کر ان کی گردن اڑائی گئی, شہید کیا گیا. ان کی شہادت پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معاویہ سے شکوہ بھی کہا تھا اور کہا تھا تمہارا حلم, تمہاری بردباری جو مشہور ہے اس وقت کہاں گیا تھا کہ حجر کے معاملے کے اندر, تو اس وقت تم نے حلم وغیرہ کیوں نہ دکھایا. انہیں شہید کیا گیا اور بڑی ہی یعنی بے دردی کے ساتھ ان کو مظلومی کے ساتھ شہید کیا گیا. پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں, اس دور میں تو امام علی کے جانثاروں پر کوئی سختی نہیں ہوتی تھی, کسی طرح سے جو صلح حسن ہے اس کی کوئی شق پامال نہیں کی گئی, سب ٹھیک تھا, اور ان کی پھر بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. جب مغیرہ بن شعبہ ممبر پر مولا علی پر لعن و طعن کیا کرتا, سب و شتم کرتا تھا, تو یہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور اس بات کو ابن خلدون تک نے لکھا ہے, ابن خلدون تک نے بھی یہ بات لکھی ہے اور کہتے ہیں کان المغیرۃ بن شعبہ ایام امارتہ علی الکوفۃ کثیرا ما یتعرض لعلی فی مجالسہ وبخطبہ. مغیرہ بن شعبہ کوفہ کی امارت کے زمانے میں اکثر اپنی مجالس اور خطبوں میں امام علی پر طعن و تعریض کرتے تھے. ابن عبد البر نے الاستیاب کے اندر لکھا ہے کہ معاویہ نے جب زیاد کو عراق کا والی بنایا تو اس نے درشتی اور بدخلقی کا مظاہرہ کیا. استیاب جلد 1 صفحہ 355. تفصیل کے لیے آپ جو ہے یہ کتاب, اس کتاب کو ضرور مطالعہ کیجیے گا. یہ خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ, جسٹس ریٹائر ملک غلام علی بخیے انہوں نے بکھیر کے رکھ دیے ہیں تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے معاویہ اور تاریخی حقائق کے نام سے. وہ کتاب اس کو بھی میں نے مطالعہ کیا ہے. یعنی تقی عثمانی صاحب نے کوشش کی کہ خلافت و ملوکیت کا رد پیش کریں, اس کا تو وہ رد نہیں کر سکے. اللہ نے ان کے اوپر ایک اور تازیانہ برسا دیا اس شکل کے اندر. یہ ایسا کوڑا برسا ہے ان ناسبیوں کے اوپر یہ کتاب, جو اس کو پڑھے گا اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. یہ تو ابو العلا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا کہاں سے جواب نکالیں گے. یہ میں کہتا ہوں, یہ اس میں جس طرح سے حجر بن عدی کے واقعے کو اور کیس کو یہ لے کے چلے ہیں نا, کہ بغاوت کی تعریف ہماری کتابوں سے, اہل سنت کی کتابوں سے انہوں نے پیش کی ہے, اور اس میں دیوبندی کتابیں جو ہیں اس سے بتایا ہے کہ باغی کون لوگ تھے. یعنی یہ آج کل کے جو 2 نمبر قسم کے دیوبندی ہیں جو باغیوں کا کیس لڑ رہے ہیں, طلقاء کا کیس لڑ رہے ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے اکابرین کے بھی مخالف ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, انور شاہ کاشمیری, دیگر اکابرین, حتیٰ کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے جو اسوہ حسینی جو کتاب لکھی ہے شہید کربلا کے نام سے, مختصر رسالہ ہے میرے پاس ہے, اس میں جو موقع بیان کی, یہ سارے آج کل کے ناسبی اس سے جو دیوبند کے اندر ہیں وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کی ہے. میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ اس کتاب کو خریدیے, بہترین کتاب ہے. اس میں باغی کی جو بحث ہے بڑے شاندار طریقے سے کی ہے. انہوں نے ہر بات کو دلائل کے ساتھ انہوں نے مزین کیا ہے. مجھے ان سے صرف ایک چیز کے اندر اختلاف ہے, اور وہ انہوں نے جو
ایک معاویہ کے مناقب کے اندر جو ایک صفحہ لکھا ہے، اس میں بھی کوئی خاص انہوں نے روایتیں نہیں لکھی ہیں. اس کے علاوہ باقی یہ کتاب بڑی شاندار ہے، اس کے علاوہ یہ کتاب بڑی شاندار ہے. دیوبندیوں کے فتاوی جات بھی انہوں نے اس کے اندر پیش کیے ہیں. تو یہ درمیان میں ضمناً ایک بات آ گئی تھی کہ اس کتاب کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حجر بن الخیر ہیں، ہاتھ باندھ کر ان کو شہید کیا گیا. یہ وہ دور ہے مولا علی کے جانثاروں کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی تھی شام کی. حجر بن عدی کو ان کا جرم صرف کیا تھا؟ آج کل کی جتنی بھی ظالمانہ حکومتیں ہیں ان کا آپ دیکھ لیں، ان حکومتوں میں بھی اگر آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو کیا یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ مار تو دیتے ہیں، لیکن کیا مثلا اگر کسی سیاسی لیڈر کو دوسرے سے مخالفت ہو، مثلا ایک پارٹی والے کو دوسرے پارٹی والے کو اچھا نہیں لگتے، لیکن کیا ہمارے ہاں صدر و وزیر اعظم یہ پروانہ جاری کرتے ہیں کہ ممبروں پر بھی خطیبوں کو یہ کہیں کہ تم اس فلاں کے اوپر گالیاں دیا کرو، سب و شتم کیا کرو؟ لوگ نہیں ان کو چھتر مار مار کے نیچے اتار دیں گے کہ جی تم کس طرح سے مسجد کے اندر بیٹھ کر فلاں سیاسی لیڈر کو گالی دے رہے ہو. کوئی کر سکتا ہے؟ پشاور کے اندر کسی مولوی صاحب نے کیا تھا تو کس طرح لوگوں نے اس کو مسجد سے نکال دیا تھا. آج کے اس زمانے کے اندر پرفتن دور میں، جس کو ہمارے علماء کہتے ہیں پرفتن دور ہے، پرفتن دور ہے، ہم آج کے دور میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک سیاسی لیڈر جس سے لاکھ مخالفتیں ہوں، ممبر پر اس کو گالیاں دی جائیں، اس کے لیے یہ رواج بنا دیا جائے. لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جس میں ممبر پر کھڑے ہو کر لوگ مولا علی کو گالیاں دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں جی نہیں، وہ خیر القرون کا دور تھا، اس میں تو کسی کا کوئی آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. تو صحیح مسلم کے اندر سے روایتیں نکال لیں. حجر بن عدی کی شہادت کیوں ہوئی؟ کیوں لوگ قوم کے سامنے لوگوں کو جھوٹ بولے جا رہے ہیں ناسپی؟ کیوں یہ سارا کا سارا یہ کام کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جی ان کے جو محبوب لوگ ہیں، جو ان کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے. اور یہ تقی عثمانی نے جو اپنی کتاب کے اندر جو بلنڈر مارے ہیں، مثلا یہ کوشش یہ کی ہے کہ جی حجر بن عدی کے سارا قصور تھا. اس میں وہ لکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا کہ جناب حجر بن عدی ہی گالیاں دیا کرتے تھے باغیوں کو اور ان کے امیروں کو، حجر بن عدی ہی بغاوت کرتے تھے، حجر بن عدی یعنی سارا گناہ حجر بن عدی کا تھا، باقی طرف کسی کا گناہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جو راہب کے نام سے مشہور تھے، عبادت گزار تھے، مشاہیر صحابہ میں، اس صحابی کے ساتھ آخر اس نے ایسا جرم کیا کہ صرف تنقید ہی کر دی نا، اور تنقید بھی جائز بات کے اوپر کی. وہ کہتے ٹھیک ہے، زیاد نے جب خط لکھ دیا کہ جناب اس نے کنکریاں ماری ہیں، یہ مجھ پہ تنقید کرتا ہے، تو وہ آگے سے یہ بھی لکھ سکتے تھے، معاویہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی بدبخت انسان تو کر کیا رہا ہے؟ تو مولا علی کو گالیاں دیتا ہے، تو اس یہ حرکتیں کرتا ہے، تو حجر بن عدی ٹھیک کر رہا ہے تیرے ساتھ. وہ یہ کرتے. لیکن ہمارے پاس جتنی بھی جو روایتیں اور جو اخبار آئی ہیں، جنہیں ہمارے ہاں اہل سنت معتبر سمجھتے ہیں، اس میں تو یہی کچھ ہے کہ جناب ہاں ایسا کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ بلاؤ اس کو میرے پاس بھیجو، پروانہ جاری کر دیا، قتل کر دو. یہ ہوا ہے.